نہیں کر رہے ہیں، مسلمان قرآن کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قرآن ایک یہ پورا چیپٹر ہے، مسلمان قرآن کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے، مسلمانوں کی حفاظت قرآن کر رہا ہے، قرآن کی مسلمان حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ دلیل دوں، اگر مسلمان اس کے محافظ ہوتے تو لفظ تحریف کہیں آتا ہی نہیں۔ نہیں میں عجیب بات کہہ رہا ہوں، قرآن میں تحریف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ یہ چیپٹر ہے کہ نہیں؟ یہ بحث ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس بحث کو کرنے والے ہی مسلمان ہیں۔ کسی عیسائی نے یہ بحث نہیں کی ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی کہ نہیں، کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں تحریف ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، یہ مسلمانوں نے بحث اٹھائی کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات آئی کہاں سے، جبکہ قرآن کہہ چکا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ان کے اذہان میں یہ بات کیسے آ گئی کہ قرآن میں تحریف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن میں کوئی تحریف ہوئی کہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی تحریف قرآن پر، ایک نے دوسرے پہ الزام لگایا، دوسرے نے تیسرے پہ الزام لگایا، کوئی بچا ہی نہیں الزامات سے، مستقل الزامات۔ ایک اسلامی فرقوں کو چھوڑیے، اسلامی جو فقہ ہیں وہ 5 فقہ ہیں، ہر فقہ کے علمبردار نے دوسرے فقہ کے پیروں پر کیچڑ اچھالتے ہوئے جہاں دوسرے الزامات لگائے وہیں یہ بھی الزام لگایا کہ انہوں نے کتاب خدا میں تحریف کی ہے، انہوں نے کتاب خدا میں قرآن میں تحریف کی ہے، انہوں نے کی ہے۔ اچھا انہوں نے جب سنا انہوں نے ہم کیوں کرتے، انہی نے کی ہے۔ میں غور فرمایا آپ نے، یعنی سارے الزامات ایک نے دوسرے کے سر اور دوسرے نے تیسرے کے سر کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، قرآن میں تحریف ہوئی ہے، جبکہ قرآن میں تحریف کے امکان ہی نہیں ہے۔ قرآن میں تحریف کے امکان اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کی آیت دلیل ہے، اور اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے یہ مسلمان کے قرآن میں تحریف ہوئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اسلام کی اس قرآن کی اس آیت کا منکر ہے۔ نے غور نہیں کیا، قرآن کی اس آیت کا وہ منکر ہے، اس لیے کہ قرآن نے بابا نے دوہر یہ بات کہی تھی، اللہ نے علی الاعلان یہ بات کہہ دی تھی، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو جس کی حفاظت خدا کر رہا ہو اس میں تحریف کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آئیے میں دلیل قائم کرتا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، بات پہنچ رہی ہے؟ محمد والے محمد قرآن مقدس میں تحریف ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ قرآن میں، قرآن کے لیے اللہ نے ضمانت لے لی ہے کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ آخری قانون ہے، آخری قانون نہیں ہے، بلکہ قانون وہ بھی خدا کا تھا جو زبور میں تھا، قانون وہ بھی اللہ کا تھا جو توریت میں تھا، قانون وہ بھی خدا ہی کا تھا جو انجیل میں تھا، مگر قرآن میں جو قانون ہے وہ دوسری شکل ہے، وہ قانون اس کی دوسری شکل تھی نہیں۔ اصل چیز یہ ہے جیسے جیسے ضرورت بڑھتی ہے، جیسے جیسے ضرورت بڑھتی ہے ویسے ویسے قانون میں تبدیلی آتی ہے، مگر جب ضرورت کمال کو پہنچ جائے تو قانون آ کے رک جاتا ہے، قانون آ کے ایک جگہ پر رک جاتا ہے، جیسے جیسے ضرورت پڑے گی ویسے ویسے قانون میں ڈیولپمنٹ ہوتے رہیں گے، قانون میں ذرا سی تبدیلی ہو گئی، ذرا سی دکھانے کے لیے ہو گئی، مگر جب اب ضرورت پوری ہو جائے گی تب قانون کی ضرورت نہیں۔ مثلا جسم کو چھپانا فطرت کا قانون ہے، کسی سماج میں ہو یا نہ ہو، کسی معاشرے میں ہو یا نہ ہو، کوئی سوسائٹی اس کو اپلائی کرے یا نہ کرے، مگر جسم کو چھپانا فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے، چنانچہ کپڑے بچوں کو بھی پہنائے جاتے ہیں اور بڑوں کو پہنائے جاتے ہیں۔
بچوں کے کپڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اتنے سے ایک بالشت کے، مگر وہی بچہ اگر بڑا ہو گیا تو کیا وہ ایک ہی بالشت کا پہنے گا؟ نہیں، بیسک نیڈ ہے کپڑا پہننا، کپڑے پہننے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کپڑے میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کپڑے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ کپڑے میں تبدیلی ہوگی، کپڑا پہننے میں نہیں۔ پہننا جو ہے یہ عنوان ہے، یہ قانون ہے۔ کتنا بڑا پہننا ہے؟ چھوٹے تھے تو چھوٹا کپڑا تھا، بڑے ہو گئے تو بڑا کپڑا تھا۔ جب تک چھوٹے تھے اماں ابا کے اختیار سے پہنتے تھے، ان کی پسند سے پہنتے تھے، بڑے ہو گئے تو اپنی پسند سے پہنے کے بعد پہننا ہے۔ کپڑے کا پہننا فطرت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ مکان میں رہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، بچے ہیں تو مکان میں ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، شادی ہو گئی تو بیوی کے ساتھ رہنے لگے، بچے ہو گئے تو بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، مگر مکان میں رہنا فطرت ہے۔ مگر جب یہ ضرورت، بچہ جوان ہو گیا، بچہ جوان ہو جانے کے بعد اب وہ چھوٹے بھی کپڑے نہیں پہن سکتا، بڑے پہنے گا، اور اب بڑے ہی پہنے گا۔ غور نہیں کرے، جب چھوٹا تھا تو چھوٹے سے بڑا ہوتا چلا گیا، مگر بڑے ہو جانے کے بعد اب چھوٹے کپڑے نہیں پہنے گا، اس سے کہ قانون فطرت مکمل ہو گیا۔ تو قانون جب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر قانون میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ضرورت مکمل ہو جائے تو قانون میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب زبور آئی تھی تو انسانیت کا شعور بہت زیادہ پختہ نہ تھا۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات پڑھے محمد والے۔ توجہ ہے؟ ارے شاہ صاحب ادھر آ جائیے، صلوات پڑھے محمد والے۔ توجہ ہے؟ آپ میرے ساتھ رہیں، ایک منزل تک ہم کو بھی پہنچنا ہے اور آپ کو بھی پہنچنا ہے۔ تو جب زبور آئی، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رہا ہے نا، وہ اب وہ 10 برس کا ہو گیا تو وہ جو 3 برس والے کی عمر میں پہنتا تھا، اب اس کو لیے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا، ہے اسی کا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ کسی اور کے کپڑے نہیں، انہی کے ہیں، اس لیے کہ بڑے ہی ان کے لیے تھے، اور بڑے ہو گئے تو وہ اور بڑے ہو جانے کے بعد کپڑا پھر پورے جب جوان ہو گئے بھرپور تو اب سائز سیٹ ہو گیا، اب کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، جب زبور آئی تھی تو انسانی شعور اتنا پختہ نہ تھا، اس وقت جتنی ضرورت تھی اتنا قانون دیا گیا۔ زبور کے بعد توریت آئی، توریت میں جتنی ضرورت تھی اتنا قانون دیا گیا۔ توجہ ہے نا؟ قانون نہیں بدلا ہے، ضرورت بدلی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیں۔ توریت کے بعد انجیل، شعور بالکل پختہ ہو گیا اور پختہ ہو گیا، تو اب انجیل آ گئی، اس میں وہی قانون ہے جو توریت میں تھا، اس میں وہی قانون ہے جو زبور میں تھا، بیسک چیز نہیں بدلی ہے۔ مثلا ایک کتاب لکھی ہے کسی نے، ایک کتاب ہے، اس کتاب کو کسی نے ایکسپلین کیا تو وہ 4 صفحے کی کتاب تھی یا 20 صفحے کی کتاب تھی یا 100 صفحے کی کتاب تھی، جب اس کی شرح لکھی جائے گی تو وہی 150 صفحے میں چلی جائے گی، 200 صفحے میں چلی جائے گی، شرح بڑی ہو گئی مگر شرح ہے اسی کی، شرح ہے اسی کی۔ کسی نے وہ آیا نہیں شرح کی بھی شرح لکھی جائے تو یہ اور بڑی کتاب ہو گئی، اس کی بھی شرح کسی نے لکھی تو اور بڑی شرح ہو گئی، اور بنیادی طور پہ وہی 100 صفحے کی کتاب ہے جس کی شرحیں ہوتے ہوتے
1000 پیجز میں چلی گئی ہے. بنیادی طور پہ وہی ہے. توجہ ہے نا. اسلام کا قانون بنیادی طور پہ ایک ہی تھا، اس لیے کہ قانون ضرورت کے مطابق نہیں ہوتا، فطرت کے مطابق ہوتا ہے. ارے صلوات پڑھیں محمد والے. توجہ میرے ساتھ رہیں. یہ بھی ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر عرض کریں گے. تو جیسے جیسے ضرورت بڑھی ویسے ویسے اس سے کہ فطرت کیا ہے؟ جسم کو ڈھانکنا، جسم کو چھپانا فطرت ہے. کتنا بھی اریا معاشرہ ہو جائے مگر عورت کی فطرت ہے خود کو چھپانا. تو وہ اریانیت میں بھی اوٹ سے بات کرتی ہے. اس کا کسی اوٹ کا تلاش کرنا دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز ذہن میں چھپی ہوئی ہے. سوچئے گا میں نے جملہ کہا ہے سوچنے کے لیے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو عرض با حضور کہ ضرورت کے مطابق قانون بڑا ہوتا چلا گیا. انجیل کے بعد قرآن اللہ نے نازل کیا. اب کسی اور امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، نہ بڑھانے کی ضرورت ہے نہ گھٹانے کی ضرورت ہے. تو جب تک ضرورت تھی قرآن نے ضمانت نہیں لی قانون کی حفاظت کی، اور جب ضرورت اور قانون مکمل ہو گئے تو اللہ نے آواز دی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب قرآن میں تحریف ہوئی ہے، شیعوں نے کر دی، شیعہ کہے سنیوں نے کر دی، وہابی کہے سنیوں نے کر دی، حالانکہ غلطی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک ہی چیز ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اس سے بحث نہیں ہے. یہ ہم نے ٹرم بھی پاکستان سے لی کہ یہ وہابی ہے یہ سنی ہے. وہ سنی ہی ہے، کہیں اور سے تھوڑی آئے. تو چاہے وہابی سنی وہابی الزام لگائے شیعوں پر، چاہے شیعہ الزام لگائیں ان کے اوپر، اگر کہتے ہیں تو خیال رہے تحریف کہیں ہوئی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک چیز اس کی حفاظت پروردگار کر رہا ہے. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے تو پھر کرنے والا کون تھا؟ ارے نہیں کہاں ہے بھائی، کیا سنیں؟ کرنے والا کون تھا؟ کس نے تحریف کی ہے؟ کیا کسی عیسائی نے تحریف کی؟ کیا کسی یہودی نے تحریف کی؟ کیا کسی ہندو نے تحریف کی؟ جواب آگے نہیں، مسلمانوں نے کی. اگر مسلمانوں نے کی تو جو قرآن کو ڈھا سکتے ہیں وہ آل رسول کے گھر جلا دے. صلوات پڑھے محمد والے. تو حیرت کی کون سی بات ہے بھائی؟ میں نے عرض کیا کہ آج میں بہت تو آپ میرے ساتھ رہے، وقت پہ آپ بھی تشریف لائیے. ہم بھی انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ بیچ میں ایک بدا ضرور ہوگا کہیں، ہاں تھوڑا سا کچھ تبدیلی ہو گیا، ہم ان سے بات کریں گے، ان سے بات کریں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئے ذاکر کو انٹروڈیوس کرا دے اپنی جگہ پر، پہلے بھی بات کریں گے. صلوات پڑھے محمد والے. اگر وقت مجلس کا یہی ہے 8:30 بجے کرک ذاکر کو منبر پہ آ جانا چاہیے. کوئی اس میں اس لیے بچوں کو سونا ہونا بھی ہوتا ہے. اگر بچے نہیں آئیں گے تو مجلس کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے. تو مجلس صرف حصول ثواب نہیں ہے، مجلس جائے تربیت ہے. اور بقول ڈاکٹر صاحب کہ یہ علم کی جگہ ہے اور علم کے زیادہ حقدار بچے ہوتے ہیں. وہ ہماری نئی نسل زیادہ حقدار ہے کہ اسے علم دیا جائے، اس لیے کہ ایک نسل دوسری نسل کے سپرد کرتی ہے. یہی تو مجلس کا کمال ہے. اور اسی لیے بار بار واقعات کو دہرایا بھی جاتا ہے تاکہ ایک نسل کو معلوم ہے، اس نسل سے دوسری نسل کو پہنچے، دوسری سے تیسری نسل کو پہنچے. یہ خیبر ہر بار پڑھا جانا چاہیے، خندق کو پڑھا جانا چاہیے. اس لیے کہ یہ تفریح نہیں ہے، یہ ایک وراثت دوسری نسل کو نسل دے رہا ہے.
خیبر کی ضرورت نہیں ہے، کل بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اما جب ہم قرآن میں حضرت موسیٰ کے واقعات پڑھ سکتے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کیا کہہ رہا ہوں، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت عیسیٰ کے واقعات پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، حضرت یوسف کے واقعات پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم کے واقعات پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، تو وہ تو ہمارا مولا ہے جس نے خیبر کو فتح کیا ہے، وہ جس نے خندق کو فتح کیا ہے، وہ ہمارا مولا ہے۔ میاں ہم تو اپنے تعصب میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ اسلام کا مولا ہے، مسلمان مانے یا نہ مانے وہ اسلام کا مولا تھا، اسلام کا مولا ہے، اسلام کا مولا قیامت تک رہے گا۔ میں ایک لفظ بولا ہے، اسی میں پوری تاریخ ہے۔ اسلام کے مولا ہے، مولا امیر المومنین اسلام کے مولا ہے، مسلمانوں کے نہیں ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اسلام مان کے، لہذا مولا ہمارے بھی ہے۔ نبی نے اپنے لیے کہا جس کا میں مولا ہوں۔ یہ بحث تو بہت آگے آئے گی، اور میں یہ بار بار میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعات جو ہیں انہیں دہراتے رہنا چاہیے۔ ایک عقل مند ذاکر ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں جہاں ہم نماز پڑھاتے ہیں، ابھی مباہلے کے موقع پر رات کو مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ اور ہماری تقریر تھی، صبح میں دوسرے لوگ تھے، تو ایک بار نوخیز ان پہ تبلیغ سوار۔ تبلیغ بری چیز نہیں ہے، مگر اہل بیت کو چھوڑ کے تبلیغ نہیں ہوتی۔ تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ 1000 میں کہا کرتا ہوں کہ 1000 دلیل عقلی ایک طرف، اہل بیت کا ایک واقعہ ایک طرف، 1000 عقلی دلیلیں فیل ہو جاتی ہیں مگر آل محمد کا پیغام فیل نہیں ہوتا، چونکہ تو باقی رہتا ہے۔ تو عرض بحضور وہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے جوش خطابت میں فرمایا آڈینس سے کہ بتاؤ کوئی ذاکر اگر ایمان ابو طالب پڑھے تو اس کا کیا حاصل ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ ایمان ابو طالب کیا؟ سب اچھی نہیں لگتی بات، آڈینس کو اچھی لگتی ہے ایسی باتیں، بہت پیاری لگتی ہیں آڈینس کو کہ ہاں یہ بات یہ معقول کہہ رہے ہیں۔ ہم نے وہی سے پکار کے کہا بھیا پازیٹیو تقریر کرو، اس باتوں سے کیا لینا دینا، سیدھے سیدھے بولو۔ بات یہ ہے کہ اچھا خیر انہوں نے کہا جی رئیس بھائی یہ کہہ کے وہ تقریر کرنے لگے۔ جب بعد میں بات ہوئی تو ہم نے کہا بھیا بات یہ ہے کہ جو ایمان ابو طالب پڑھا جا رہا ہے وہ 40 سال کے آدمی کے لیے نہیں پڑھا جا رہا ہے، جو 5 سال کا بچہ ساتھ آیا ہے اس کے لیے پڑھا جا رہا ہے تاکہ یہ 5 سال والا سمجھ لے۔ اگر 5 سال والے کو یہ پیغام، اس لیے کہ ایک نسل کو پہنچنا ہے یہ پیغام، اگر پیغام نہیں پہنچے گا اب وہ کافر کہنا چھوڑ دے، لوگ پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے، آئیے بات ہوتی ہے۔ قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ سب اب اس کی ضرورت نہیں ہے ان واقعات کی، اگر خیبر کے واقعات کی ضرورت نہیں ہے تو نماز تو اس سے پہلے پڑھی جا رہی ہے، اس کی کہاں سے ضرورت ہے؟ خیبر کا واقعہ تو 1 روز ہوا تھا، نماز تو 5 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان سب کی ضرورت ہے، نماز کی بھی ضرورت ہے کہ نماز کا تذکرہ ہونا چاہیے، تبلیغ ہونا چاہیے، اور وہ بھی واقعات پڑھے جانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن دلیل ہے، قرآن دلیل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تحریف، قرآن میں تحریف، جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہے وہ جھوٹے ہیں، قرآن محرف نہیں ہے، تحریف اس میں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک شک پیدا کی تھی کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن میں تحریف ہے تو سوال یہ ہے کہ کس نے کی ہے، یہ ہے نا اپنی جگہ، جواب آئے گا کہ مسلمانوں نے کی،
میں نے کہا یہ سوال بھی مسلمانوں کا پیدا کیا ہوا ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی، جبکہ یہ آیت ہر روز پڑھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آیت روز پڑھتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ وہ خدا ہے کہ جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ ان کے نفس کو پاک کرتا ہے، ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے اور امی بھی ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی امی بھی ہے اور تعلیم بھی دیتا ہے۔ ارے قرآن کہہ رہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ میں انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تعلیم وہی دیتا ہے جو عالم ہوتا ہے، مگر سوئی وہی میں اٹکی ہوئی ہے۔ تو یہ امی کیسے آیا؟ کیسے تحریف آئی؟ تحریف کیوں آئی؟ میں بحث کروں گا ان تمام موضوعات پر۔ تحریف، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سوال اٹھے گا کہ یہ تحریف کی تو کس نے کی، ایک سوال، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن میں معاذ اللہ تحریف ہوئی ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے تو پھر قرآن کا پلہ میزان اعتبار پر ہلکا ہو جائے گا۔ میں غور نہیں کیا؟ نہیں، ٹھہرے میں دوسری بات کرتا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ تحریف ہوئی، تحریف کے معنی یہ ہے تغیر، بدلنا، تغیر کرنا، تغیر دینا۔ مثال کے طور پر 100 صفحے کی کتاب ہے، اس 100 صفحے کی کتاب میں چیپٹر 1، چیپٹر 2، چیپٹر یہ سبق لکھے ہوئے ہیں، چیپٹرز لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی تحریف کرنے والے نے کام یہ دکھایا کہ جو چیپٹر جس کا نمبر 80 تھا وہ 80 والے کو پہلا کر دیا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلے والے کو 80 نمبر پہ ڈال دیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کم کچھ نہیں ہوا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کم کچھ نہیں ہوا ہے، سبق چونکہ تو موجود ہیں مگر نمبر بدل گئے ہیں، ترتیب بدل گئی ہے، اس میں بولوں گا کسی وقت میں۔ تو اب سوال یہ ہے، ایک تو یہ قسم ہے تحریف کی، ایک قسم یہ ہے کہ نہیں اس میں سے 2 سبق ہٹا دیے، جیسے آج کل حدیث کی کتابوں پہ کام ہو رہا ہے، برادران ایسے کام کر رہے ہیں کہ وہ جو اہل بیت کی شان میں ہے حدیثیں ان کو نکال دیں۔ قرآن کا ہمیں سے کہاں سے آیتیں نکالیں گے؟ حدیثیں تھوڑی ہیں شان اہل بیت میں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، یہ آیتیں تو حدیثیں تو چلو نکال بھی دیں گے، اچھا آج کا جو ایڈیشن ہے اس میں نکالیں گے نا؟ ہمارے پاس صحیح بخاری ہے ہی 200 سال پرانی، تو اس میں کہاں سے نکالیں گے؟ نئی کتابوں کو نہیں ڈھونڈتے، پرانی کتابیں موجود ہیں۔ اور خیال رہے ہم تمہاری کتابوں میں ایسے گھومتے ہیں، جملہ سن لے اور یاد رکھیں، ہم تمہاری کتابوں میں ایسے گھومتے ہیں جیسے فرعون کے محل میں موسیٰ گھومتے تھے۔ کہاں سے نکالو گے؟ ہمارے پاس مال ہے رکھا ہوا ہے، میرے پاس جو ہے وہ نول کشور کی ہے، آپ بزرگوں میں سے معلوم ہوگا نول کشوری پارٹیشن سے بہت پہلے کی 1900 کے شروع میں تھے نول کشور، 1900 کے شروع میں نول کشور، اس سے قرآن بھی چھاپا، تفسیر بھی چھاپی، حدیث کی کتابیں بھی بہت چھاپی، اور یہ ہوا کہ صاحب نول کشور نے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے، ہندو مطبع ہے وہ، ہندو پریس، اس نے قرآن کی بہت خدمت کی ہے، اس نے قرآن کی توجہ ہے نا، اس نے قرآن کی خدمت کی ہے۔
بعض نے یہ کہا حالانکہ اس نے سوچنا چاہیے خدمت کی ہے کہ تجارت کی ہے. کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ قرآن کی خدمت الگ ہے، قرآن کی تجارت الگ ہے. اب تلاش کرو خدمت کو تجارت نہ کہنا، تجارت کو خدمت نہ کہنا. خدمت الگ ہے، تجارت الگ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بات ہوتی ہے تو نول کشور نے بہت چھپی تو ان کی وہ حدیث کی کتاب ہمارے یہاں بھی ہمارے چھوٹی سی لائبریری ہے کیا ہم خود نہیں پڑھتے ہیں تو دوسرا کو کیا پڑھے گا، مگر ہے. صلوات پڑھے محمد. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ اگر تحریف مان لی جائے، ٹھیک ہے بات تو پہنچ رہی ہے نا، تحریف مان لی جائے تو سوال کھڑا پیدا ہوگا کہ کس نے کی. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ تحریف کی گئی، تحریف اس میں کی گئی تو تحریف کے معنی ہے تغیر، بدلنا. اس کے دو معنی پیدا ہوں گے، گھٹایا گیا کہ بڑھایا گیا. جب تحریف ہوگی تو دونوں معنی میں ہو سکتی ہے، یا تو کچھ گھٹایا گیا یا کچھ بڑھایا گیا. اگر بڑھایا جائے گا تو الگ سے پیوند لگے گا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، الگ سے پیوند لگے گا. یہ ویسے ہی پیوند ہوگا کہ جیسے ریشم کے کپڑے میں ٹاٹ کا پیوند لگا دیں. ریشمی کوئی لباس پہنے ہوئے کسی نے کہا نہیں یار یہ کسی چھوٹے سے ٹاٹ کا یا کاغذ کا لگا دو. یہاں بھائی یہ تو کاغذ کا، یہ تو الگ لگ رہا ہے. کہ لگے اسی لیے تو لگایا ہے کہ الگ لگے. وہ ہے خدا کا کلام، اس کا جیسا کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر ہو سکتا ہوتا تو یہ جاہل کا جواب دیں گے عرب کے فصیح نہ دے سکے، جنہیں دعویٰ تھا کہ ہمارا جیسا کوئی فصیح نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یا تو گھٹایا یا دو میں سے ایک کام ہوگا، یا دونوں ہو سکتے ہیں، بڑھایا بھی اور گھٹایا بھی. تو اگر گھٹے گا تب الگ لگے گا، بڑھے گا تو قرآن کی زبان بتا رہی ہے کہ اس میں کسی نے نہیں بڑھایا ہے. لیکن بالکل سنجیدگی سے میرے ساتھ چلیے، ابھی بہت کچھ آگے پہنچنا ہے. تو تحریف تغیر کو کہتے ہیں، بدلنے کو کہتے ہیں. کسی چیز کا ہٹا دینا یا اس جگہ سے اٹھا کے اس جگہ پہ رکھنا، جو میں نے پہلی مثال دی تھی کہ اس سبب کو اس نمبر سے ہٹا کے اس نمبر پہ رکھ دیا. میں بات کروں گا اس موضوع پر، مگر جو بات اس وقت کر رہا ہوں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس میں تحریف ہوئی تو پہلی چیز تو یہ کہ کس نے کی، دوسری چیز یہ کہ گھٹایا بڑھایا گیا، کچھ کمی کی گئی اور کچھ بڑھایا گیا. تیسری خرابی یہ ہوگی کہ قرآن اعتبار کے قابل نہیں رہے گا. میں غور نہیں کیا، قرآن اعتبار کے قابل نہیں رہے گا. پتہ نہیں جس آیت کو ہم پڑھیں کسی کا بڑھایا ہوا نہ ہو، یہ ٹکڑا کسی نے اضافہ نہ کر دیا. قرآن اعتبار کے قابل نہیں رہے گا. اور قرآن پہ اعتبار قائم کرنے کے لیے خدا نے پہلے مرحلے میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا پہلے مرحلے میں چاہتا ہے کہ ذہن بشر سے یہ بات نکل جائے، بلکہ یہ رہے کہ یہ شک سے پاک ہے، یہ شک سے پاک ہے، اس میں کسی طرح کے شک کی گنجائش. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش. خدا چاہتا ہے کہ اس کو شک سے پاک کرے. اگر شک سے پاک ہو گئی یہ کتاب تو یہ کتاب مستقل ہے، مستحکم کتاب ہے. اس سے کہ اگر شک ہے تو شک کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، شک کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. نہ کتاب میں شک ہے، نہ ایمان میں شک ہے، نہ رسالت میں شک ہے، نہ امامت میں شک ہے. اور اگر کسی کو کہیں پر شک ہو جائے تو شک کرنے والے کا نہ اسلام سلامت ہے نہ ایمان سلامت ہے. صرف اگر کہیں شک ہو جائے، توجہ فرمائیے گا، کہیں شک نہیں ہونا چاہیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جو شک و شبہ سے
خالی ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن شک سے پاک ہے۔ دو دلیلیں ہیں، کون کون سی؟ آئیے میں آیت پڑھتا ہوں۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ذکر سے انکار کیا، لما جاءہم، جبکہ ذکر ان کے پاس آیا۔ ذکر کا وہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ذکر کا انکار کیا، اس کے بعد کہ ذکر ان کے پاس آیا، ذکر آ جانے کے بعد بھی اگر کسی نے ذکر کا انکار کر دیا، ذکر آ جانے کے بعد بھی، تو اللہ کہتا وہ میری نظر میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یقیناً یہ قرآن تو ہے، یہ ذکر جو ہے یہ بڑی غالب کتاب ہے۔ لَكِتَابٌ عزیز، قرآن جو ہے یہ بڑی غالب آنے والی کتاب ہے۔ عزیز کے دو معنی ہیں، عزیز کے ایک معنی ہے طاقتور اور ایک معنی ہے غالب، غلبے والا۔ اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ وَإِنَّهُ دراحالے کی، حالانکہ یہ کتاب جو ہے لَكِتَابٌ عزیز، کتاب عزیز ہے۔ کتاب عزیز کے معنی یہ ہے، پہلی چیز یہ ہوگی کہ یہ طاقتور کتاب ہے، دوسرا ترجمہ ہوگا کہ یہ غلبے والی کتاب ہے، غالب آنے والی کتاب ہے۔ اللہ نے ایک ہی لفظ استعمال کیا اور تحریف کے مفہوم سے قرآن کو بچا دیا کہ نہ اس پہ کوئی غالب آ سکتا ہے، نہ طاقتور اس کا کوئی بگاڑ سکتا ہے، نہ کتاب کو کوئی بگاڑ سکتا ہے، نہ کتاب پہ کوئی غالب آ سکتا ہے۔ ایک ہی لفظ استعمال کیا، یہی ہے قرآن کی فتح کہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور صدیوں کے لیے حفاظت ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد تو یہ اس طرح کی گفتگو ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، چینج بھی کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے کام آنے والی چیز ہے۔ انہ لکتاب عزیز، یقیناً یہ غلبے والی کتاب ہے، یہ طاقتور کتاب ہے کہ اس سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اگر کوئی تعریف کرے گا تو ہاتھ پکڑ لے گی، پکڑے گی نہیں، ہاتھ کاٹ دے گی، اس لیے کہ یہ طاقتور کتاب ہے، اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ یہ سب پہ غلبہ پائے ہوئے ہے، قرآن سب پہ غالب ہے، ورنہ لوگ میدان میں اتر کے آتے ہیں، قرآن کو کبھی ذلیل نہیں کر سکے، قرآن ہر ایک کو چاہے جب ذلیل کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، جب بھی قرآن کا مقابلہ ہوتا ہے۔ پہلی آیت سورہ فصلت آیت 41، ارشاد یہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، بالذکر، ذکر سے انکار کیا، جبکہ ذکر ان کے پاس آیا، یعنی ذکر آ جانے کے بعد بھی اگر ذکر کا انکار کیا، ذکر آ جانے کے بعد بھی اگر ذکر کا انہوں نے انکار کیا، تو جنہوں نے ذکر کیا ہے وہ نگاہ خدا میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یقیناً یہ قرآن تو، یہ ذکر تو بڑی غالب کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل، کہ فوراً بات کی آیت ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل کا گزر نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے ہو سکتا ہے۔ اس کتاب لا یاتیہ الباطل، اس تک باطل آ ہی نہیں سکتا، اس تک باطل، لا یاتیہ الباطل، اس تک باطل نہیں آ سکتا، پھٹک نہیں سکتا۔ اس کے اندر سے گزر تو بڑی بات ہے، باطل تو اس سے تک پھٹک بھی نہیں سکتا۔ لا یاتیہ الباطل، باطل اس تک پھٹک نہیں سکتا، من بین یدیہ، اس کے نہ سامنے سے آ سکتا ہے، ولا من خلفہ، اور نہ ہی پیچھے سے آ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے کہا کہ من
حمید، یہ تو قابل تعریف حکیم کی طرف سے ہے. اس نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ نہ آگے سے آئے گا نہ باطل پیچھے سے آ سکتا ہے. سنی شیعہ تمام مفسرین اور خاص طور پر ابن کثیر نے اس بات کو لکھا کہ قرآن ایک کتاب ہے، کتاب کا آگا پیچھے ہی کیا ہوتا، کوئی آدمی تھوڑی ہے وہ. بس وہ ہمارے آگے کھڑے ہیں کہ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں، تب ہم آپ کے آگے کی صف میں ہیں، کھانے کی لائن میں ہیں، نہیں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. قرآن کا آگا پیچھا کیا ہے؟ قرآن کا آگا کیا ہے؟ قرآن کا نہیں، اللہ نے لفظ استعمال کیا تاکہ قیامت تک کے لیے دلیل بنتا رہے. ابن کثیر مفسر ابن کثیر جو سنی عالم ہیں اور بہت بڑی تفسیر ان کی ہے، اور اس وقت اہل حدیث اور وہابیت کی بیس ہے وہ تفسیر. وہ کہتے ہیں کہ من بین یدہ، کہ اس میں باطل آگے سے نہیں آ سکتا، کہ معنی یہ ہے کہ اس میں سے کچھ کم نہیں کر سکتا، کچھ کمی نہیں ہو سکتی. ولا من خلفہ، اور پیچھے سے بھی باطل نہیں آ سکتا، یعنی اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا کہ نہ اس میں آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے. اور تحریم عمل باطل ہے، تحریم باطل عمل ہے، لہذا اس میں تحریف ہو ہی نہیں سکتی، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. اور اگر قرآن میں تحریف ہو سکتی اور کوئی کر دیتا تو علی جیسا امام کبھی برداشت نہ کرتا. میں دلیل دوں گا، اس صلوات پڑھے محمد والے موجود ہے، جہاں قرآن ہے وہاں علی موجود ہے، علی علیہ السلام. علی کبھی برداشت نہ کرتے. علی جب قرآن کے حکم کی پامالی برداشت نہیں کرتے تو قرآن کی تحریف کیسے برداشت کریں گے؟ حکم قرآن کے خلاف اگر کسی نے حکم دیا تو بھلے خلیفہ ہے وہ کرے، وہ کرے. تم نے قرآن کے خلاف حکم دیا ہے، ہم کیوں مانیں؟ مثال کے طور پر اسلام کے آداب اور اخلاق میں یہ ہے کہ آپ کے گھر اگر کوئی ملنے آیا ہے تو آپ اسے رخصت کریں. کوئی مہمان ہے تو اسے دروازے تک جائیں یا اس کی گاڑی پکڑیں، یہ ہوتا ہے، یہ اخلاق ہے. کس نے سکھایا؟ قرآن نے سکھایا. کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. کس نے سکھایا؟ پیغمبر نے سکھایا. ٹھیک ہے، یہ اخلاق ہے کہ آدمی کو وہاں تک جانا چاہیے اور اس کو رخصت کرے. لیکن ایک حاکم وقت نے حکم دیا قرآن کے خلاف، علی نے نہیں مانا، سب نے مانا. مدینہ صحابیت سے چھلک رہا تھا. ہائے ہائے، نہیں غور نہیں کیا آپ نے؟ پانی پہنچے میں لے کے جاتا ہوں. حضرت ابوذر غفاری کا نام سنا ہے نا؟ حاکم وقت ان سے ناراض ہو گیا. وہ صحابی رسول تھے، دولت جمع کرنے کو منع کرتے تھے. کسی غنی کو ایسی بات کیسے اچھی لگے گی؟ کوئی غنی برداشت نہیں کر سکتا اس کو، چاہے آج کا غنی ہو چاہے ماضی کا غنی ہو. تو انہوں نے اس کو وہاں بھیج دیا، شام میں بھیج دیا ان کو کہ جاؤ وہاں جاؤ، تمہاری وہاں ضرورت ہے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھایا جا رہا ہے، مہمان نوازی ہو رہی ہے سونے چاندی کے برتنوں میں. تو وہاں سے انہوں نے حاکم کو لکھا، اس کے خلاف بولنا شروع کیا کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے کو اللہ نے منع کیا. تو انہوں نے لکھا کہ تم نے میرے پاس کسے بھیج دیا، اسے بلاؤ جلدی سے. یہ شہر بھی ناراض، وہ شہر بھی ناراض. جب اب جناب ابوذر یہاں آئے تو پھر پرانی روش پہ آ گئے. اسلام کے خلاف کام ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے تھے. بس صحابی رسول ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف نہ بولتے دیکھے نہ کچھ کرتے ہوئے دیکھے. ایسے صحابیوں کو ہزاروں سلام. لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے، اما ابوذر جیسے بنے تو صحیح. صلوات پڑھے محمد والے. چلیے
طرف تو ان کو انہوں نے کہا کہ اب ہم تمہیں سزا دیں، یہ بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ ناپسند جگہ کون سی ہے، وہیں بھیجیں، ناپسند جگہ بتاؤ تمہیں۔ انہوں نے کہا ربضہ۔ ربضہ وہ جگہ ہے جہاں جناب ابو ذر پیدا ہوئے تھے، بچپن وہیں گزرا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ربضہ تو تمہارا بتانے کیوں ناپسند ہے؟ کہا میں حالت کفر میں وہاں رہا ہوں۔ چونکہ میں حالت کفر میں وہاں رہا ہوں لہذا میں وہاں رہنا نہیں چاہتا، مجھے سب سے ناپسند جگہ وہی ہے۔ تو انہوں نے کہا، حاکم وقت نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں وہی ناپسند ہے تو ہمارے لیے ہم تمہیں سزا دے رہے ہیں اور وہی تمہیں جانا ہے، وہی تمہیں جانا ہے، تمہارے لیے سزا تجویز کی گئی ہے۔ چلیے سزا تجویز کر دی، اور اس کے بعد اعلان فرمایا کہ کوئی ابو ذر کو سیاف نہ کرے، کوئی ابو ذر کو رخصت نہ کرے۔ مدینہ اصحاب سے بھرا ہوا تھا، صحابی جا رہا تھا، کیا کہہ رہا؟ تاریخ کہتی ہے کہ علی کے پاس، علی علیہ السلام کے پاس جناب ابو ذر رات میں آئے، مولا کل میری رخصتی ہے، مولا آپ کا دیدار دوبارہ نہ ہو سکے، مولا میں جا رہا ہوں، حالات خراب ہیں۔ لپٹا کے مولا بہت دیر تک ہوئے، ابو ذر کو تسلیہ بھی بہت دی۔ جیسے ان کے پاس آئے تھے اوروں کے پاس بھی کسی نہ کسی کے گئے ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں کے پاس آئے ہوں گے، کسی اور کے پاس بھی گئے ہوں گے۔ مگر دوسرے دن صبح کو جب رخصت کرنے کی باری آئی تو تاریخ نے لکھا علی اور علی کے دونوں بیٹے، حسن و حسین کو علی لے کے چلے، بیٹو چلو چچا کو رخصت کرنا ہے۔ اللہ اکبر، مولا انہیں کیوں لے جا رہے ہیں؟ خود گئے اور ان کو لے کے گئے، دونوں بچے گئے اور خود گئے، توجہ ہے آپ کی، دونوں بچے گئے اور کتنی عمر ہوگی اس وقت امام حسن کی، امام حسین کتنی عمر ہوگی؟ یہ تقریباً 20 برس کے آس پاس ہے، جوان ہے، مگر ہماری زبان میں وہ بچے کہے جاتے ہیں۔ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ بابا ہم نہیں جائیں گے، حاکم نے منع کیا، صاحب اختیار تھے مگر منع نہیں کیا۔ صرف 3 آدمی نکلے جو رخصت کرنے گئے صحابی رسول کو، توجہ ہے، جبکہ مدینہ صحاب سے بھرا ہوا تھا مگر تمام صحابیوں پر حکومت کا رعب تھا۔ علی نے کہا نہیں، میرے لیے قانون حکومت کا نہیں ہے، اللہ کا قانون ہے، میں اللہ کے قانون پہ عمل کروں گا، اس کا حکم ہے کہ رخصت کرنے کے لیے جاؤ۔ رخصت کرنے کے لیے کون نکلا؟ علی علیہ السلام نکلا۔ کون نکلا؟ 2 بیٹوں کو لے کے نکلے علی، اور اب تاریخ کہتی ہے کہ جب ابو ذر کو رخصت کیا ہے تو تڑپ تڑپ کے ابو ذر رو رہے تھے۔ کتنے لوگ تھے جانے والے؟ امام حسن نے بلکتے ہوئے رخصت کیا، امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے رخصت کیا۔ تنہا ابو ذر نہیں تھے، پوری فیملی ہے۔ جناب ابو ذر، ایک بیوی، ایک بیٹا، ایک بیٹی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جناب ابو ذر اور ایک بیوی، ٹھیک ہے، چاروں رخصت ہوئے۔ علی ساتھ ساتھ کچھ دور تک چلے، ابو ذر نے کہا مولا آپ واپس ہو جائے، اور بھی واپس آ گئے روتے ہوئے، حد ترخص جہاں سے رخصت کرتے ہیں جس حد پر، حد ترخص فقہی اصطلاح ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں سے بستی کی دیواریں نظر نہ آئیں یا اذان کی آواز نہ سنائی دے۔ علی علیہ السلام رخصت کیا روتے ہوئے، ابو ذر چلے، بس آج یہی مسئلہ ختم کرتا۔ ابو ذر چلے کہ راستے میں بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ابو ذر سامنے کی بستی میں گئے، اور بستی میں جانے کے بعد کہا کہ میں صحابی رسول ابو ذر ہوں، میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ آپ صحابی رسول ابو ذر ہیں؟ بستی کے لوگ نکل کھڑے ہوئے کہ چلو ابو ذر کی بیوی کو غسل و کفن دے، انہیں دفنانے کے لیے۔ ابو ذر پہ مصیبت کا وقت پڑا، ابو ذر کچھ دنوں وہاں رہے، آگے بڑھے،
جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ابو ذر نے کہا، پھر بستی میں گئے، اے بستی والوں، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بیٹا مر گیا اور میں صحابی رسول ابو ذر ہوں۔ لوگ آئے جو وہاں کے بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے چاہا کہ کفن ہم دیں، مگر بستی والوں نے کہا کہ نہیں، یہ صحابی رسول کا معاملہ ہے، ہم بھی ثواب میں سب شریک ہوں گے۔ سب نے مل کے غسل دیا، کفن دیا، صحابی رسول کے بیٹے کو دفن کر دیا۔ کتنے رہ گئے؟ 4 چلے تھے اور 2 رہ گئے۔ کچھ دور چلے، ایک منزل آئی کہ خود ابو ذر کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ جناب ابو ذر نے اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی آپ میرے پاس آ جا، بیٹی یہ میرا آخری وقت ہے۔ تو بیٹی نے حسرت سے باپ کو دیکھا، بابا میں مسافرت میں ہوں، بابا اگر آپ نہیں رہیں گے تو مجھے سہارا کون دے گا؟ بیٹی یہ میرا آخری وقت ہے، بیٹی ایسا کرنا، میری لاش کے پاس بیٹھ، اور جب میری روح پرواز کر جائے تو میری لاش کے پاس بیٹھنا، اور یہ چادر ہے میرے اوپر پاس، اس چادر کو میرے جسم پر ڈال دینا۔ اور بیٹی کچھ دیر میری لاش پہ بیٹھنا، اور وہ سامنے جو راستہ ہے سرے راہ جا کے بیٹھ جانا۔ بابا پھر کیا ہوگا؟ کہ بیٹی یہ قافلہ آئے گا، میرے مولا نے مجھے خبر دے دی تھی۔ ابو ذر کو رخصت کرتے ہوئے کائنات کے امام نے بتا دیا تھا، ابو ذر اب کیا ہونے والا ہے، خدا غربت میں کسی کو موت نہ دے۔ بڑا عجیب مرحلہ ہوتا ہے۔ صحابی رسول کے پاس سرانے بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، صحابی رسول کا انتقال ہو گیا۔ بیٹی نے باپ کی وصیت کے مطابق باپ کے اوپر چادر ڈالی۔ ورقے نے لکھا کہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ بیٹی سر ڈھکتی تھی تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں ڈھکتی تھی تو سر کھل جاتا تھا۔ مصائب الشیعہ مولانا سعد حسین صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی کتاب اگر مل جائے تو اسے دیکھ لیجئے گا۔ اس کتاب میں ان تمام مومنین اور اصحاب کو جمع کیا ہے کہ جن پر مصیبتیں پڑی ہیں، اور یہ 8 جلدوں میں کتاب ہے، مصائب الشیعہ۔ بیٹی نے باپ کے جسم پر کپڑا ڈال دیا، اور باپ نے کہا تھا کہ سرے راہ بیٹھ جانا، بیٹی سرے راہ آ کے بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ آیا، قافلے کے سردار نے ایک سپاہی سے کہا، جا کے دیکھو اس میدان میں یہ بچی کیسے بیٹھی ہوئی ہے، کون ہے؟ سپاہی آیا اور سپاہی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو بچی نے کہا کہ میں۔ بچی نے بلند آواز سے کہا، مات الغریب الصلاۃ، ایک مسافر مر گیا ہے، نماز پڑھ دو، نماز جنازہ پڑھو، مسافر مر گیا ہے۔ اتنا سننے کے بعد وہ پلٹا اور اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں صحابی رسول ابو ذر کی بیٹی۔ وہ دوڑا ہوا گیا، صحابی وہ سپاہی دوڑا ہوا گیا اور جا کے اپنے سردار سے کہتا ہے، سردار غضب ہو گیا، صحابی رسول کی بیٹی ہے، یہ ابو ذر کی بیٹی ہے۔ جانتے ہیں یہ سردار کون تھا؟ یہ سردار مالک اشتر ہے۔ مالک اشتر گھوڑا بڑھا کے بچی کے پاس آئے، گھوڑے سے اترے، اترنے کے بعد بچی کو گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کے کہا، بیٹی تیرا باپ ابا ہے۔ کہاں ہے صحابی رسول کا جنازہ؟ بیٹی نے اشارہ کیا، وہ صحابی رسول کا جنازہ ہے، جناب مالک اشتر اس جگہ آئے، اور آنے کے بعد بس اب سن سکے تو سن۔ یہ جنازہ پڑا ہوا ہے، یہ مالک اشتر کھڑے ہیں، پیچھے مالک اشتر کا لشکر ہے۔ اچانک مالک اشتر نے پیچھے لشکر کی طرف دیکھا، اپنے ساتھیوں سے دیکھ کے فرماتے، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ صحابی رسول ابو ذر کا جنازہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور تم گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھے ہوئے ہو۔
اترو. صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہوا ہے، سب کے سب گھوڑوں سے اتر آئے. صحابی رسول کا جنازہ زمین پہ پڑا ہے. ارے کاش کوئی کربلا میں ہوتا، فاطمہ کے لال حسین، ارے رسول کا نواسا جس کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے. ارے شبر نے حسین کو ذبح کیا اور پھر تاریخ کہتی ہے کہ گھوڑے دوڑائے گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. اور ایک مرتبہ ایک بچی آواز دے رہی تھی، اے بابا، اے بابا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره. إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر فصل على محمد وآله وتفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله الطاهرين.